ناظرین، یہ 15 اکتوبر 1997 کا ذکر ہے جب ناسا نے اٹلی اور یورپین اسپیس ایجنسی کے ساتھ مل کر ایک خلائی مشن کیسینی بھیجا۔ اس مشن نے پہلی بار سیٹرن کے نارتھ پول کی تصویر بھیجی جو کہ حیران کن تھی۔ ان تصاویر میں واضح دیکھا جا سکتا ہے سیٹرن کے نارتھ پول پر ایک ہیگزاگون شیپ بنی ہوئی تھی۔ سیٹرن پر یہ شیپ تبھی دیکھی جا سکتی تھی جب کوئی سیٹرن کے اوپر سے گزرے۔ حیران کن بات یہ تھی کہ آج سے 5000 سال پہلے ہماری زمین پر ایک ایسی سویلائزیشن آباد تھی جسے سیٹرن پر موجود ہیگزاگون شیپ کے بارے میں معلوم تھا، اور قرآن مجید میں حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر موجود ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں اسلامی تعلیمات بتاتی ہیں کہ وہ کسی اور پیرالل یونیورس میں چلے گئے تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں عبرو زبان میں مواد لکھا ملتا ہے اور جسے دی بک آف اینوک کہا جاتا ہے۔ اس کتاب میں لکھا ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام سیٹرن کے کسی دوسرے چاند پر دوسرے سیاروں سے آنے والی مخلوق کے ساتھ ملنے جایا کرتے تھے۔ اس پورے معاملے کو سمجھنے کے لیے ہمیں ایران کے ماضی میں جانا پڑے گا۔ یہ 1849 کا سال تھا جب ماہر آثار قدیمہ کے ہنری لائرز نے اپنی ٹیم کے ساتھ ایران کے قدیم کھنڈرات میں کھدائی شروع کی۔ یہ کھنڈرات کسی دور میں ایک شاندار علاقے میسوپوٹیمیا کا حصہ ہوا کرتے تھے۔ یہ علاقہ سمر تہذیب کی اماجگاہ ہوا کرتا تھا۔ یہ قوم انجینئرنگ اور سائنٹیفک لحاظ سے اپنے دور سے بہت زیادہ آگے تھی۔ کھدائی کرنے والی ٹیم کو اس وقت بہت خوشی ہوئی جب انہوں نے مٹی کی ٹیبلٹس کا 20,000 سے زائد کا ایک مجموعہ دریافت کیا جو کہ 5800 سال پرانی قدیم سومیرین تحریروں سے بھری پڑی تھی۔ اس وقت تاریخ دانوں کو بے صبری سے انتظار تھا کہ ان ٹیبلٹس پر لکھی ہوئی تحریروں کا ترجمہ کیا جائے۔ مورخین کو امید تھی کہ ان ٹیبلٹس پر لکھی تحریروں سے نہ صرف سومیرین سویلائزیشن کی ترقی سے پردہ اٹھے گا بلکہ بہت سے سوالوں کے جواب ملیں گے جو کہ آج بھی پردہ راز میں ہیں۔ ان قدیم ٹیبلٹس کا ترجمہ کرنے کے بعد ریسرچرز کو پتہ چلا کہ ان ٹیبلٹس پر لکھی تحریریں اور جدید دور کے سائنسی حقائق کے مابین ایک حیران کن تال میل پایا جاتا ہے۔ ان ٹیبلٹس پر لکھا تھا کہ سومیرینز کی ترقی تب شروع ہوئی جب انہوں نے آسمان سے اترنے والی مخلوق سے علم حاصل کیا۔ آسمان سے آنے والی اس مخلوق کو سومیرین زبان میں اینالاکی کہا جاتا تھا۔ ٹیبلٹس کے مطابق اینوناکی پروں والی مخلوق تھی۔ ان قدیم ٹیبلٹس پر لکھا تھا کہ اینوناکی کے قد 5 میٹر تک لمبے تھے۔ یہ 1000 سال تک زندہ رہتے تھے۔ اس بات سے پتہ چلتا تھا کہ زمین پر دوسرے سیارے سے کوئی ایسی مخلوق آتی تھی جو دیکھنے میں انسانوں جیسی تھی لیکن انسانوں سے کہیں زیادہ ترقی یافتہ تھی۔ سومیرین ٹیبلٹس کے مطابق اینوناکی کے زمین پر آنے کا بنیادی مقصد سونا تلاش کرنا تھا۔ اس انکشاف کے پیچھے پریشان کن سوال یہ تھا کہ بے پناہ طاقت رکھنے والے اینوناکیز سونے جیسی دھات پر دلچسپی کیوں رکھتے تھے۔ سوال یہ بھی تھا کہ اتنی بڑی کائنات میں انہیں زمین پر ہی سونا تلاش کرنے کیوں آنا تھا۔ ہماری کائنات میں بہت سے خلائی اجسام اور سیارے پائے جاتے ہیں جن پر سونے کی مقدار زمین سے کہیں زیادہ ہو سکتی ہے۔ آذربائیجان کے اسکالر نے پوری تفصیل سے بتایا کہ اینوناکیز زمین پر کیوں اور کیسے آئے تھے۔ زکریا سیچن کا خیال ہے کہ اینوناکی کسی دوسرے سیارے کی مخلوق تھی جو انسانوں سے کہیں زیادہ ترقی یافتہ مخلوق تھی۔ مصر کے پیرامڈز کو دیکھیں تو ان میں ہیلی کاپٹرز، ہوائی جہازوں اور خلائی جہازوں سے مشابہت رکھتی کئی اور مشینوں کی تصاویر ملتی ہیں جو کہ ایک اعلیٰ درجے کی تہذیب کی نشاندہی کرتی ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اینوناکیز نے زمین سے سونا کیوں نکالا؟ کہا جاتا ہے کہ اینوناکیز ایک کائنات سے دوسری کائنات میں جانے کے لیے سونا بطور فیول استعمال کرتے تھے۔ زکریا سیچن کے مطابق اینوناکی کا تعلق پلانٹ نیبیورو سے تھا، اور سوال یہ ہے کہ ہمارے نظام شمسی میں اس طرح کا کوئی سیارہ نہیں ہے۔ ایک اندازہ ہے کہ یہ سیارہ بہت پہلے تباہ ہو چکا ہے اور ہمارے نظام شمسی میں موجود ایسٹرائڈ بیلٹ دراصل اسی سیارے کی باقیات ہیں۔ یہی وہ وقت تھا جب اپنے سیارے کی تباہی کے بعد اینوناکیز زمین پر آئے اور انہوں نے سونا بطور فیول استعمال کیا۔
اور کسی اور گلیکسی یا کائنات کی طرف روانہ ہو گئے۔ ایک خیال یہ بھی ہے کہ اینوناکیز نے زمین سے سونا اور دیگر چیزیں نکال کر اپنا سیارہ دوبارہ سے تیار کیا اور پھر پورے سیارے کا مدار تبدیل کر کے اسے دور لے گئے۔ اب پلانٹ نبیرو ہر 36,000 سال کے بعد زمین کے قریب ترین آتا ہے۔ اگرچہ ہمارے نظام شمسی میں اب تک نبیرو نام کا کوئی سیارہ دریافت نہیں ہوا، لیکن ناسا کے مطابق ہمارے نظام شمسی کا سیارہ یورونس اپنے مدار کے مقام پر ایک تھوڑا سا لرزتا ہے۔ ناسا کے سائنسدان جان ایڈرسن کا کہنا ہے کہ یورونس کسی ایسے سیارے کے پاس سے گزرتا ہے جو اب تک ہم دریافت نہیں کر پائے۔ عین ممکن ہے کہ یہ غیر دریافت شدہ سیارہ نیوبرو ہی ہو۔ میسوپوٹیمیا کے علاقے سے ماہرین کو پتھر سے بنی ایسی ڈسکس ملی ہیں جن کی شکل حیرت انگیز طور پر ارن تشتریوں سے ملتی ہے۔ ناسا کا دعویٰ ہے کہ ایسی پراسرار خلائی تشتریاں عرصے سے زمین کی فضا میں دیکھی جا رہی ہے۔ اس ٹیبلٹ پر ایک قدیم بادشاہ ہیمبورابی کو دکھایا گیا ہے۔ ہیمبورابی نے قدیم بیبلون پر حکومت کی جو میسوپوٹیمیا کا ہی حصہ تھا۔ آپ اس تختی پر غور کریں تو بادشاہ کے سامنے ایک دیوتا کو دکھایا گیا ہے جس نے اپنے سر پر ایسا ہیلمٹ پہن رکھا ہے جیسا کہ آج کل کے جدید خلاباز پہنتے ہیں۔ میسوپوٹیمیا کی دیوی کے مندر میں دیوی کی قدیم تصویر میں اسے جدید خلائی ہیلمٹ پہنے دیکھا گیا ہے۔ تصویر میں ہیلمٹ سے جڑے چشمے، ہیڈ فونز اور اینٹینا بھی نمایاں ہے۔ میسوپوٹیمیا کے قدیم شہر نینوے سے کھدائی کے دوران ماہرین کو 2700 سال پرانی ایک گول ٹیبلٹ ملی ہے جس پر خلائی راستوں کے نقشے بنے ہوئے تھے۔ اس ٹیبلٹ کو سمجھنے کے لیے بے شمار زبانوں کے ماہرین کے سمیت خلائی علوم کے ماہر اور ریاضی دانوں کی خدمات حاصل کی گئی۔ ان سب لوگوں کا متفقہ فیصلہ یہ تھا کہ یہ اینوناکی کے خلائی سفر کا نقشہ ہے۔ سومیرین ٹیبلٹس کے مطابق اینوناکی نے دریائے دجلہ اور فرات کے اوپر اپنا خلائی اسٹیشن بنا رکھا تھا۔ اس کے ذریعے وہ آسمان سے زمین پر اترتے تھے۔ دریائے فرات وہی دریا ہے جس کے بارے میں احادیث سے آتا ہے کہ سدرۃ المنتہا کی جڑ سے نکلتا ہے۔ دریائے فرات دراصل کسی ورم پول کے ذریعے زمین پر آتا ہے۔ دوستو، اگر آپ دریائے فرات پر ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں دریائے فرات لکھ دیجئے گا۔ دوستو، اینوناکیز ہماری خلا میں موجود تمام سیاروں کو جانتے تھے۔ ہماری خلا میں موجود یورینس 1781 میں دریافت ہوا اور پلوٹو 1930 میں دریافت ہوا۔ دوستو، یہ یاد رہے کہ سومیرین کو یہ سب کچھ آج سے 4000 سال پہلے پتا تھا۔ یہ وہ دور تھا جب ٹیلیسکوپ نامی کسی ایسی چیز کا تصور بھی موجود نہیں تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام سیٹرن کے چاند پر کیا کرنے جاتے تھے اور اینوناکی کا حضرت ادریس علیہ السلام سے کیا تعلق تھا؟ آج سے تقریباً 5000 سال پیچھے جائیں تو ہمیں دنیا میں کے ثبوت ملتے ہیں جس میں آسمان سے زمین پر آنے والی مخلوق کا ذکر ملتا ہے۔ یہ وہ وقت تھا جب زمین سے دوسرے سیاروں اور دوسری کائنات میں جانے کے راستے کھلے تھے۔ قرآن پاک کی سورہ جن آیت نمبر 8 میں دوسری کائناتوں میں جانے والے ان راستوں کا ذکر ملتا ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں علماء اکرام نے لکھا ہے، ایک وقت ایسا تھا کہ جب شیاطین اور جنات دوسری کائناتوں میں چلے جایا کرتے تھے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے دوسری کائناتوں میں جانے والے راستوں پر پہرے دار بٹھا دیے اور ان راستوں سے آنا جانا بند ہو گیا۔ اس کے بعد دوسری کائناتوں کے راستے تو بند ہو گئے، لیکن اس کے بعد ایک سیارے سے دوسرے سیارے تک یا ایک کہکشاں سے دوسری کہکشاں تک جانے کے لیے راستے، جن کو سائنسی زبان میں ورم ہول کہا جاتا تھا، ابھی تک کھلے تھے۔ ان راستوں کا استعمال کرتے ہوئے یہ اجوج ماجوج نامی قوم مختلف سیاروں پر حملہ ہوتی۔ یہی وہ مخلوق تھی جس نے اینوناکی کے سیارے نیبیورو کو تباہ کیا تھا۔ حضرت ادریس علیہ السلام سیٹرن کے چاند ٹائٹن پر یاجوج ماجوج کے خلاف بنے مختلف سیاروں کے الائنس میں انسانوں کی نمائندگی کرنے جاتے تھے۔ سیارے زمین کو یاجوج ماجوج کی تباہی سے بچانے کے لیے اینوناکی نے اپنی خدمات پیش کی اور زمین سے سونا لیا جسے وہ بطور فیول استعمال کرتے تھے۔ مختلف سیاروں کے جوائنٹ الائنس میں یاجوج ماجوج کے خلاف ایک زبردست انٹر گلیکٹک جنگ ہوئی۔ اس جنگ کے بعد اینوناکیز زمین سے اپنا پورا سسٹم سمیٹ کر کسی اور کہکشاں میں شفٹ ہو گئے۔
کہا جاتا ہے کہ اینوناکیز جاتے جاتے اپنے ساتھ پوری سومیرین سویلائزیشن کو بھی لے گئے۔ یہ آجوج ماجوج کا خطرہ ابھی پوری طرح سے ختم نہیں ہوا، اور اللہ تعالیٰ کے رسول حضرت ادریس علیہ السلام نے ایک سیارے سے دوسرے سیارے تک جانے والے ان راستوں کو بند کر دیا جو یہ آجوج ماجوج استعمال کرتے تھے۔ حضرت ذوالقرنین اور یہ یجوج ماجوج کا واقعہ ہمیں سورہ اقاف میں بھی ملتا ہے۔ حضرت ذوالقرنین نے تمام ورم ہولز بند کر دیے جن سے یہ آجوج ماجوج حملہ آور ہوتے تھے، لیکن یہ آجوج ماجوج ان ورم ہولز کو دوبارہ کھولنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سوال تو یہ بھی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے مسجد اقصی کے مقام پر دوبارہ ورم ہول کیوں بنایا؟ اگر آپ اس ویڈیو کا اگلا پارٹ دیکھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں پارٹ 2 لکھ دیجیے گا۔ دوستوں ملیں گے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ، تب تک مجھے دیجیے اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔